اس کی بالکل جمع مت کریے گا، اگر سمندر میں اپنی شہرت کے ساتھ اس کی پرواہ مت کرنا، نماز مت چھوڑنا، نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز حاضرین، ناظرین، سامعین کرام، یہ جو آپ کو پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے وہ گلشن چشت کے تحت آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. آپ اسے خود بھی جو ہے دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور اپنے خاص دوستوں تک جو ہے اسے پہنچانے کی کوشش کریں. اس لحاظ سے یہ عاجز و مسکین آپ سے گزارش کرتا ہے کہ یہ عمل صدقہ جاریہ ہے، اور جس تک بھی پہنچے وہ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے. اور جہاں تک یہ پہنچے، اس عاجز و مسکین فقیر کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو سننے کے بعد سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارا جو سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے کلمہ طیبہ کے حوالے سے، تو پہلا، دوسرا، تیسرا کلمہ آپ نے سماعت کیا اس عاجز و مسکین سے، اور اپنی علمی بساط کے مطابق میں نے آپ کو کچھ بتانے کی اور سمجھانے کی بھی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے، اور بات سمجھ میں آئے تو عمل کی بھی قوت عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. تو چوتھا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. دوسرے مقامات پر یہ بھی الفاظ زائد ہیں، وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان مبارکہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حی ہے، لا یموت، وہ حی القیوم بھی ہے جو ہم آیت الکرسی کے اندر پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دینے والا ہے، وہ ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیش سے زندہ ہے، اور اس کو کبھی جو ہے موت نہیں آتی، موت نہیں آئے گی، اور نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے. وہ انسانوں کے تمام خصائل سے پاک اور منزہ ہے. تو ہم جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو آپ دیکھیں پہلے کلمہ سے یہیں سے اسٹارٹ، تو چوتھے کلمے میں وہ ساری باتیں آ رہی. لا الہ الا اللہ یہ پہلے کلمہ کا جز ہے. پھر دوسرے کلمے میں بھی ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر تیسرے کلمے میں بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، چوتھے کلمے میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب آپ اندازہ فرمائیں سامعین کرام، ناظرین کرام، کہ ہر کلمے میں یہ زور دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو پھر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، کسی کی پرستش، کسی کی پوجا نہ کرے. اور یہ مسلمان جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے تو کبھی ہرگز نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، لیکن ہم انجانے میں بہت ساری باتیں بول بھی جاتے ہیں، بہت ساری باتیں کر بھی جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں اندازہ اور پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سخت پکڑ ہو جاتی ہے. تو عزیزان محترم، ناظرین کرام، سامعین کرام، کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ ہر کلمے میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو چوتھے کلمے میں بھی آپ نے جو ہے پڑھا اور سنا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کو کلمہ توحید اس لیے کہا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان مبارکہ بیان کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اور اس کی طرح جو ہے کوئی بھی نہیں. پھر کہتے ہیں لہ الملک، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور وہ حی ہے، کبھی جو ہے اسے موت نہیں آتی ہے، ابداً ابدا وہ ہمیشہ ہمیش جو ہے زندہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ذوالجلال، جاہ و جلال والا ہے، اکرام والا ہے. اور پھر کہتے بیدہ الخیر، اور اس کے دست قدرت میں، اس کے دست قدرت میں خیر ہی خیر ہے، بندوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. پھر کہتے وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جو ہر شے پہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان مبارکہ کہ جس نے
ہمیں اور آپ کو ساری کائنات کو جو ہے پیدا فرمایا، اپنی معرفت عطا فرمائی۔ اپنی معرفت کیسے عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ رکھا، اور یہ سلسلہ ایک دراز جو ہے، لمبا جو ہے سلسلہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تک، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے آئے، سب اللہ کی وحدانیت کا اپنی امت کو، اللہ کے بندوں کو اقرار کرایا، اور انہی امتوں میں سے اور اللہ کے بندوں میں سے بعض افراط میں چلے گئے، بعض تفریط میں چلے گئے۔ عزیزان محترم، افراط و تفریط یہ ہے کہ اس کو آسان جملوں میں آپ جو ہے سنیں کہ افراط یعنی حد سے بڑھا دینا، تفریط یعنی حد سے جو ہے گرا دینا۔ جب آپ ان باتوں پر جو ہے غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ لوگ جب حد سے بڑھے تو پھر جو ہے خدا کا بیٹا جو ہے مان لیا، یہ ہے افراط۔ اور تفریط کیا ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، جو نقص ہے، جو خرابی ہے۔ ظالموں نے جو ہے کلمہ تو پڑھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نقائص سے جو ہے پاک ہے، وہ بے عیب ہے، مگر یہ کہا کہ میری بات جو آپ نے جو ہے سماعت کی کہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی وضاحت ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے شان کے لائق ہے، ترجمہ بھی کر دیا اور کہہ بھی دیا کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ بھی ایک شے ہے اور اللہ اس پر بھی قادر ہے، لیکن یہ نہ دیکھا کہ جھوٹ یہ عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب اور نقائص سے، تمام نقص سے اور تمام عیب سے جو ہے پاک ہے۔ جب ہمارا ایمان یہ ہم نے مان لیا تو پھر جو ہے جھوٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ممکن ماننا یہ ایمان کی تباہی اور بربادی ہے۔ اسی دنیا میں، اسی ماحول میں، اسی معاشرے میں آپ جو ہے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم، عاجز و مسکین آپ سے گزارش کرے گا کہ جب کلمہ طیبہ پڑھا جائے تو پھر کلمہ طیبہ کا حق بھی ادا کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر اس کی جو ہے پرستش ایسی کی جائے، اس کی عبادت ایسی کی جائے اور اس سے توفیق مانگ کر جو ہے عبادت کی جائے کہ یقیناً جو ہے بندے کا سر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فخر سے اونچا فرما دے کہ اے فرشتوں دیکھ لو، میرے بندے نے میری بارگاہ میں بندگی کا حق ادا کیا ہے، تم نے تو دیکھ کر سب کچھ مانا ہے، لیکن یہ آدم کی اولاد میرا بندہ کچھ بھی نہیں دیکھا، یؤمنون بالغیب کا مالک ہے۔ دیکھو کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جو کہہ رہا ہے اسی پر جو ہے عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر فضل خاص فرماتا ہے، کرم خاص فرماتا ہے، تو عزیزان محترم اسے جو ہے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت لے لی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو اللہ نے انعام کا اعلان فرما دیا کہ اولئک لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو یہ کلمہ مبارکہ، کلمہ طیبہ وہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد بندہ دوسری صف میں تھا، دوسری جگہ تھا، لیکن جو ہی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمام لوگوں سے جدا گانا کر دیا، اس کی شان بلند فرما دی کہ یہ تمام لوگوں سے کٹ کر کے اور مجھے میری طرف آ گیا، مجھے ایک مانا، مجھے واحد مانا اور اس کا حق ادا کیا۔ تو معزز سامعین اکرام، برادران اسلام، آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر کلمہ ہم پڑھتے ہیں تو کلمہ کا حق ادا کریں۔ کلمے کا حق یہ نہیں کہ پڑھ کر جو ہے ہم بھول جائیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا کہا ہے، اسے جو ہے سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور اگر کلمہ سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ ہے کہ اذان سن کر نماز کی طرف چلا جائے۔ یہ ہے کلمے کا حق۔ اگر آپ نے جو ہے کلمہ پڑھا، کلمے کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرمندگی بھی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی، سب کچھ پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو دو فرشتوں کو ہمارے ساتھ لگایا، مقصود یہی ہے کہ بندہ جھٹلائے گا، انکار کرے گا، لیکن سب کچھ نام اعمال کی شکل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور جب پیش ہوگا اس وقت ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر اٹھا کر جواب دے سکے۔ تو آج وقت ہے، تہیہ کر لیں کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کا حق ادا کریں، تاکہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے
سر اٹھا کر جواب دے سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے کے بعد سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے اہل خانہ کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے پاس پڑوس والوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔